بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، 12 ربیع الاول سے متعلق میں مختصراً گفتگو کروں گا، لیکن نہایت ہی جامع اور معنی ہوگی۔ صرف قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے عمدہ سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ انشاءاللہ اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ کا ذہن بالکل کلیئر ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ مروجہ طریقے سے 12 ربیع الاول منانے کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو میں زیادہ گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے بس صرف قرآن کی آیت کو پیش کر کے آپ کو اس بات کے قائل کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 ربیع الاول کو مروجہ طریقے سے منانا کیسا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا بالکل سادہ اور سمپل ترجمہ کر رہا ہوں، جس سے آپ بالکل واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم کے معنی ہے آج۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ اس آیت کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد اللہ نے قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے جو قانون دیا ہے مسلمانوں کو، جو دستور دیا ہے، جو احکام دیا ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے کوئی احکام نازل نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں نازل فرمایا؟ اس لیے اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اللہ نے جب یہ کہہ دیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں اور جمعے کا دن تھا۔ اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار تھے، یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کے کمپلیٹ ہونے کی خوشخبری سنائی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین مکمل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ یا تو آپ کہیں گے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے تو پھر اس آیت کا انکار لازم آ رہا ہے۔ آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا میں نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا اور میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگرچہ اعتقاداً نہیں کہہ رہے ہیں، عملاً وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا۔ العیاذ باللہ، اگر ان کے سوچ کو اور اس کے اس کام کو، ان بہت سارے بدعت و خرافات جو وجود میں آتا ہے ان کو سامنے رکھا جائے تو العیاذ باللہ استغفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خائن ہونا لازم آتا ہے۔ کیوں خائن؟ کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے۔ کیسے لازم آ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا، مثال کے طور پر تیجا، 40واں اور کیا وہ سب مناتے ہیں مروجہ طریقے سے، اللہ کے نبی کو ان کا حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے چھپایا۔ یہ خائن ہونے کا لازم آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے۔ دوسرا کیا، ابھی جو 12 ربیع الاول چل رہا ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مروجہ طریقے سے کچھ لوگ جو بدعتی لوگ مناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، تو یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنی پیدائش پر مروجہ طریقے سے جشن منائیے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا۔ اس سے یہ خائن ہونا لازم آ رہا۔ استغفر اللہ۔
میرے محترم بزرگ دوستو، دین نام ہے اتباع کا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جتنا کہہ دیا اتنا کرنے کا نام دین ہے۔ اپنے طریقے سے کوئی راستہ گھڑ لینا، چاہے وہ فی نفسہ ہی کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اپنے طریقے سے اس کام کو ایجاد کرنا اور یہ اس بات کی لیبل لگانا کہ یہ اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک دین میں اضافی چیز ہے جو بالکل شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرنا یا دین میں سے کوئی بات باہر نکالنا، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین مکمل کی خوشخبری سنا دی، اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے دین اسلام کے مکمل ہونے کی خوشخبری، اپنی طریقے سے اپنے انداز سے کوئی چیز اس کے اندر داخل کرنا یہ بدعت ہے، یہ ایک دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے اور یہ تہمت لگانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، استغفر اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا لیکن امت کو نہیں بتایا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضور کو جس چیز کا حکم دیا اللہ نے وہ امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، بے گناہ ہے، وہ کوئی خائن نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اب جب دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا ہے، تو اب ہم کسی بھی احکام پر عمل کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کیا قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں؟ کیا قرآن کریم نے حکم دیا یا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے اس کام کو کیا یا حکم دیا یا اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ انہوں نے یہ کام کیا یا اس کا حکم دیا؟ یہ تین زمانے ہمارے لیے دلیل بنتے ہیں، قرآن و حدیث، اللہ کے نبی کا زمانہ اور صحابہ کا اور تابعین کا، یہ تین زمانہ ہمارے لیے دلیل بنتا ہے۔ اب جب ہم 12 ربیع الاول کو مروجہ طریقے سے منانے کے سلسلے میں غور کرتے ہیں، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا اور نہ ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منایا اور نہ ہی تو حضرت عمر نے منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نہ تو حضرت عثمان غنی نے منایا اور نہ منانے کا حکم دیا اور نہ ہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منایا اور نہ منانے کا حکم دیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ خود فیصلہ کیجئے اس بات پر کہ جو نہ صحابہ نے منایا ہو، نہ تابعین نے منایا ہو، نہ تبع تابعین نے منایا ہو، اس کو ایک دین سمجھ کر مروجہ طریقے سے منانے کا شرعی حکم کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم نہ دیا ہو اس چیز کو دین میں داخل کرنا، اسی کا نام تو بدعت و خرافات ہے، اور اس کو دین سمجھ کر، لازمی سمجھ کر، ضروری سمجھ کر کرنا۔ کچھ لوگ یہاں یہ اعتراض کرتے ہیں، جہالت پناہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا تو کیا انہوں نے منع کیا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت یعنی پیدائش کے دن کے بارے میں اختلاف ہے، کئی اقوال ہے، ایک قول کے مطابق 12 ربیع الاول، ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول، ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول، اور 8 ربیع الاول یہ قول ترجیح قول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو بالاجماع ہے سب کے نزدیک۔ اب قابل توجہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ آپ مروجہ طریقے سے 12 ربیع الاول مناتے ہیں تو اللہ کے نبی کی وفات پر جشن منا رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی ولادت پر جشن منا رہے ہیں؟
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں اختلاف ہے، پیدائش میں اختلاف ہے، 8 ربیع الاول قول ترجیح ہے، لیکن وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ آپ خود اس کا فیصلہ